بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہر طرف غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو رہی ہے اور غیر اللہ کو سجدے کیے جا رہے ہیں، قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، پیروں کے سامنے، اور ان کو سجدہ تعظیمی کا نام دیا جا رہا ہے۔ آخر یہ خرافات آئی کہاں سے؟ یہ شرک کے دائی کون گزرے ہیں؟ تو اس کا ایک نظارہ آپ کے سامنے یہ دیکھیے، یہ فوٹو ہے انفاس العارفین کا۔ یہ شاہ ولی اللہ کی مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں بچشم حقیقت دیکھا، جب اس منظر اتم میں صفات الہیہ کا کمال ظہور مشاہدہ کیا تو سجدے میں گر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے طور پر انگلی منہ میں دبا لی اور اس شکل سے منع فرمایا۔ بارہا دل میں آیا کہ اس صورت سے منع کرنے میں کیا نکتہ پنہاں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انسان کو دو طرح سے سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ انسان کو دو طرح سے سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت میں یہ ہے کہ اس کے معبود ہونے کا اعتقاد دل میں ہو اور یہ کفر ہے۔ دوسرا اس صورت میں کہ اس میں صفات الہیہ کے ظہور کا مشاہدہ کر کے سجدہ کیا جائے، اور یہ مشابہت کفر کی وجہ سے ممنوع ہے۔ لہٰذا اس باریک فرق کی بنا پر اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا۔ تو دیکھا آپ نے شاہ ولی اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر معبود کسی کو سمجھ کر سجدہ کیا جائے تو یہ غلط ہے، یعنی معبود اگر نہ سمجھا جائے تو پھر سجدہ بالکل جائز ہے۔ تو یہ ہمارے محمد حنیف صاحب نے دعوت القرآن کے اندر اسی فلسفے کو پیش کیا ہے کہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، سجدہ ریز ہو گئے۔ جلد دوم اور سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے 100 نمبر آیت کی تشریح میں اس شرک کو، شاہ ولی اللہ کے اس فلسفے کو آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے ابن کثیر یہی فلسفہ لائے ہیں، اور آج کل کے جتنے یہ علماء ہیں، چاہے طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، سب نے اسی طرف کہا ہے کہ ہاں یہ ہوتا تھا، پہلی شریعت میں یہ جائز ہوتا تھا۔ تو اب شرک کے ڈر کی وجہ سے اس امت میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بتائے شرک کے ڈر کی وجہ سے، تو پچھلی امتوں میں شرک کا ڈر نہیں تھا۔ اصل میں کسی بھی امت میں یہ سجدہ تعظیمی جائز نہیں رہا ہے، ہر امت میں ناجائز رہا ہے، حرام رہا ہے، شرک رہا ہے، خارج از امکان رہا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے تو لعنتیں بھیجیں کہ لعنت لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ۔ اللہ کی لعنتیں یہود و نصارہ کے اوپر، اور وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدے کیے تھے۔ سجدے کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت پڑی ہے۔ تو بتائیے جائز کہاں ہے؟ اس کے اوپر جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا ہے، یہ انہی کی کتاب کا میں صفحہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایمان خالص قسط اول۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم حقیقت دیکھنا، اندازہ لگائیے، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بچشم حقیقت دیکھا اور آپ کے اندر صفات الہیہ کے ظہور کے کمال کا نظر آنا، اس لیے آپ کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار تعجب، یعنی ناراضگی نہیں، نبی علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے بلکہ تعجب کا اظہار کیا، اور پھر یہ بات کہ صرف ایک باریک فرق کی وجہ سے سجدہ کا منع ہونا، کیا بات ہے جناب۔ اس انداز سے تنزیہ تبصرہ کیا ڈاکٹر صاحب نے شاہ ولی اللہ کے اوپر۔ پھر نظر و نیاز کا معاملہ بھی دیکھیے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ جو غیر اللہ کی نظر و نیازیں، نظر اللہ، نیاز حسین، اور یہ 12ویں اور 11ویں اور میلاد کے کیک اور 10 محرم کی سبیلیں، آخر یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو یہ بھی انفاس العارفین شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک سٹوری کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس مبارک کے دنوں میں ایک مرتبہ اتفاقاً خزانہ غیب سے کچھ میسر نہ آ سکا۔ یہ والد صاحب کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ان کو میسر نہیں تھی، بہت غربت کا دور تھا، کہ کچھ کھانے پکانے کی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے روح پر فتوح کی نیاز دلوا سکتا۔ لہذا تھوڑے سے بنے ہوئے چنے اور قند پر اکتفا کرتے ہوئے میں نے آپ کی نیاز دلوا دی۔ اسی رات
بچشم حقیقت، اندازہ یہ کیسے الفاظ بولتے رہے ہیں، بچشم حقیقت دیکھا کہ انواع و اقسام کے تام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران وہ قند اور چنے بھی پیش کیے گئے، انتہائی خوشی اور مسرت سے آپ نے وہ قبول فرمائے اور اپنی طرف لانے کا اشارہ فرمایا، اور تھوڑا سا اس میں سے تناول فرما کر باقی اصحاب میں تقسیم فرما دیا۔ کاتب الحروف کہتا ہے، یعنی شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس قسم کا قصہ اگلے بزرگوں سے بھی روایت کیا جاتا ہے، مگر یہ قصہ بلا شبہ حضرت والد ماجد کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ توارد ہو گیا ہو، یعنی کسی اور کے ساتھ بھی یہ پیش آیا ہو، لیکن والد صاحب کا تو یہ لازمی یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کس قدر یہ شرک کے پرچار کرنے والے، جھوٹ گڑھنے والے اور نبی پر الزام لگانے والے، کہ نبی علیہ السلام نے اس غیر اللہ کی نظر و نیاز کو بہت پسند فرمایا اور صحابہ میں تقسیم کیا، حالانکہ نبی علیہ السلام زندگی میں اس کو شرک اور کفر کہا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ سے جھگڑا اسی بات کے اوپر تھا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی نظر و نیاز کرتے ہو، یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام ہے۔ اب دیکھیے اس کے اوپر ڈاکٹر عثمانی صاحب کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نظر و نیاز نبی علیہ السلام کی بھی اگر کی جائے تو ناجائز و حرام ہے؟ کہاں یہ نظر و نیاز؟ کیونکہ یہ نظر و نیاز نظر و نیاز جو ہے یہ غیر اللہ ہے۔ اب یہ ان حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حقیقت اور امر واقعہ کا جواب دیں جو شاہ عبد الرحیم صاحب نے بیان فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اپنی اس نیاز سے انتہائی خوشی و مسرت ہوئی، اور آپ نے خود بھی اسے تناول فرمایا اور اپنی بارگاہ کے حاضر اصحاب میں بھی اسے تقسیم کیے جانے کا حکم دیا۔ مترجم القادری صاحب کی بھی عنایت کہ انہوں نے ایام وفات کا ترجمہ عرس مبارک کر کے اس متنازع بات کو، اس کی فضیلت کا بھی یعنی فیصلہ فرما دیا۔ خاندان ولی اللہ کی ان مہربانیوں کی تذکرہ کا حق جو اس نے اس امت مسلمہ پر کی ہیں اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک شاہ ولی اللہ صاحب کے تایا ابو رضا محمد صاحب کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ خواجہ با یزید بستامی کے تذکرے میں ان کا جو واقعہ پہلے آ چکا ہے کہ حضرت نے رحمت اللہ موچی کو مار کر پھر زندہ کیا۔ اب ابو رضا محمد کی وسعت علم کا نظارہ کیجئے، یہ ایک سے ایک واقعہ ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے کہ ایک سے ایک خدائی کے واقعات ہیں ان کے، جو پورے خاندان کے اندر اس طریقے سے کفر و شرک انہوں نے جو ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ خدائی کے قصے ہیں گویا ان کے پورے خاندان کے۔ اب ذرا یہ ایک سنیے جو انہی دنوں کے اندر یہ 10 محرم کے موقع کے اوپر یہ ایک صاحب ہیں جو اینکر بھی ہیں، یہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ ان کو دیکھا ہے، یہ جو عامر لیاقت اور اس طرح کے پروگرام ہوتے تو اس میں بھی یہ ان کو میں نے دیکھا ہے۔ اب یہ کسی جگہ شاید یہ ایران میں یا عراق میں، یہ کس جگہ یہ جو غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے ذرا اس حضرت کو سنیے۔ آپ نے بڑے بڑے لنگر دیکھے ہوں گے، ظاہر ہے آپ لنگر دیکھتے بھی ہوں گے، لیکن آج ہم امام علی کے روضے سے ان کے لنگر خانے پہ کھڑے ہیں، اور ذرا لنگر دیکھیے کہ کس تمیز کے ساتھ بنتا ہے یا کس تمیز کے ساتھ جاتا ہے۔ پلاؤ ہے، چکن ہے، دہی ہے، پانی ہے، تھوم ہے جو ساتھ پیاز کے طور پہ کھایا جاتا ہے۔ اور دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 2 باتیں میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جس ہائیجینک طریقے سے اگر آپ ان کو غور کریں تو کس ہائیجینک طریقے سے یہ صورتحال جو ہے یہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ کھاؤ کوئی حرام شخص کھاؤ ایسا حرام نہیں ہے خورو۔ جس کو الگ سے بٹھا کے دیا جائے، کوئی الگ سے کھانا کھلایا جائے۔ جب سارے لوگوں نے کھا لیا تو جو سٹاف ہے وہ یہاں پہ اب اپنا کھانا جو ہے وہ کھا رہا ہے، لیکن یہاں پہ چھوٹے بڑے کا بھی کوئی امتزاج نہیں ہے، سب ظاہری بات ہے، عبادت جو کر رہے ہیں، علی کی عبادت کر رہے ہیں تو عبادت میں چھوٹے بڑے کا تو لحاظ نہیں یہ جو ہوتا ہے۔ ماحول ہے کھانا کھانے کا، اب یہاں پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ تھوڑی سی تاکید بھی کریں۔ یہ چونکہ یہاں انہوں نے علماء کرام سے گزارش کی ہے کہ تلقین کریں، تو ظاہری بات ہے اس پر تبصرہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرو۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ مالک فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ 4 چیزیں زور دے کے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ مردار حرام ہے، لہو حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی دی جائے، چاہے یہ بریمام کا لنگر ہو، علی اجویری کا یہ داتا جسے کہتے ہیں اس کا لنگر ہو، خواجہ محی الدین چشتی کے مزار کے اوپر جو بڑا پتیلا پکتا ہے پتہ نہیں کتنے من کا،
وہ لنگر ہو یا یہ نظر حسین ہو یا 10 محرم کے لنگر ہوں یا 12ویں کا کیک ہو یا یہ جو علی رضی اللہ عنہ کے یہ لنگر یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ خالص شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، جہنم کی آگ کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا پڑے گا جو توبہ نہیں کرے گا۔ جو اس لنگر کو کھائے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اور جب تک وہ دوبارہ کلمہ نہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو پڑھنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں، کوئی پکار کے لائق نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں۔ جب تک یہ وہ دوبارہ اقرار نہیں کرے گا سچے دل کے ساتھ، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے اوپر، ان لنگر کھانے والوں اور لنگر کھلانے والوں کے اوپر، نہ نمازیں فرض ہیں، نہ روزے فرض ہیں، نہ عمرہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، کوئی بھی فرض چیز نہیں ہے۔ یقین کیجئے ان کے اوپر صرف ایک چیز فرض ہے، وہ جہنم کا ابلتا ہوا لاوا ہے، جس کے اندر ان کو ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ اللہ کے بندو، یہ ہے وہ ظلم اور زیادتی جو ہمارے ہر جگہ ہو رہی ہے، کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ علماء ساتھ ملے ہوئے بے ایمان سارے مل کے کھا رہے ہیں، یہاں دیکھیے اس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین بھی کریں کہ صرف نیاز دینا دسترخوان بچھانے کی بات نہیں ہے، وہ جو تقدس ہے دینے کا، اس کا پیمال، اس کا عزت نفس جو ہے، اس کو کس حد تک رکھنا چاہیے وہ بھی ضرور سوچئے۔ اب یہاں پہ غور فرمائیے کہ عام سادہ لوگ ہمارے جیسے معین بھائی ہیں، ایسے ہیں، لیکن یہاں کے لوکل علماء کرام، پاکستان کے علماء کرام، یہ سب بھی یہیں پہ بیٹھے ہیں، ایک ہی دسترخوان پہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح بالکل جس طرح نماز کے اندر کندھے سے کندھا ملاتے ہیں نا جب آپ، تو کوئی فرق نہیں ہے کہ کون چھوٹا نماز کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کو نماز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، دنیا کے کیونکہ ہر عبادت ہو رہی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کونے کونے سے آئے ہیں۔ کچھ لوگ پاکستان سے ہیں، یقیناً پاکستان سے ہیں، لیکن سب لوگ پاکستان سے نہیں ہیں۔ لیکن محرم کے درمیان میں کالے کپڑے پہننا جو ہے وہ ان کا ایک کلچرل ڈومین ہے، لیکن کلچرل ڈومین کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی یہاں پہ امام کا دسترخوان آ کے کھانا، امام کے دسترخوان سے نیاز لینا، پھر جو نیاز بچ جانا اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے ہماری جو ساری نیاز میں سے جو کچھ بچا تھا، ڈبل روٹی وغیرہ، اس سب بھی ساری ڈبل روٹی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب پاکستان جائیں گے تو میں آپ سے وہاں بھی جا کے ذکر کروں گا، وہ وہاں جا کے اس کو ڈرائی کر کے ان کی بیگم محترم صاحبہ جو ہیں وہ اس کی کھیر بنائیں گی، پھر وہ دوبارہ لنگر لگائیں گے وہاں پہ امام علی کی کھیر کا۔ یہ امام علی کی کھیر ہے جی، جو مشرک ادھر سے بچ جائیں گے وہاں جا کے وہ کھیر کھائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، بربادی ہے تمہارے عقیدے کی۔ ہمیشہ کی ذلت کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے گا وہاں، ہمیشہ یہ کھیر کھانے والے، یہ بریانیاں کھانے والے 11ویں کی، یا کیک کھانے والے، یا یہ سبیلیں لگانے والے۔ اس کے اندر میں نے دیکھا یہ گھوڑے کو اسی ٹب سے پانی پلا رہے ہیں، اسی شربت سے جس کے اندر سے لوگ پانی پی رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ویڈیو چڑھایا تھا کہ یہ جانوروں کے جانور، ان کو ذرا ہوش نہیں ہے۔ یہ گھوڑے کے پجاری، یہ قبروں کے پجاری، مزاروں کے پجاری، پیروں کے پجاری، یہ اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ اس کا سارا بوجھ، اس شرک کا سارا بوجھ جتنے اقتدار کے اوپر لوگ ہیں، چاہے علماء ہیں ان کے اوپر بھی پڑ رہا ہے جو منع نہیں کر رہے ہیں، چاہے یہ سیاسی لیڈر ہوں ان کے اوپر بھی پڑ رہا ہے، اور جو فوجی ہمارے لیڈر ہیں ان کے اوپر بھی یہ پڑ رہا ہے، یا یہ جتنے ہمارے جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، جتنے بڑے بڑے اقتدار کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان کے اوپر اس کا بوجھ ہے۔ بچیں گے وہ جو اس کے خلاف بولیں گے، اور اسی وجہ سے میں یہ بول رہا ہوں تاکہ اللہ کے ہاں ایک معذرت پیش کر سکوں۔ مالک جس حد تک میرے بس میں تھا میں اس کے خلاف بولا ہوں اور خبردار کیا ہے، اور اس کو بلکہ اپلوڈ کر دیا ہے جہاں تک یہ آواز پہنچی۔ اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، خارج از امکان ہے۔ اسلام میں غیر اللہ کی نظر و نیاز کی کوئی صورت جائز نہیں ہے، اور سجدہ تعظیمی، رکوع، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی نہ ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق ہے، نہ اسحاق علیہ السلام، نہ یعقوب علیہ السلام، نہ یوسف علیہ السلام، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق نہیں ہیں تو یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندوں، سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے سجدہ کریں، رکوع کریں۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، یہی کلمے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، اور کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں۔ یہ ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے،
وہی ہمارا رب ہے، صرف اس کے سامنے جھکنا ہے۔ تمام انبیاء اس کے سامنے جھکے ہیں، تمام اولیاء اللہ اسی کے سامنے جھکتے تھے، علی رضی اللہ عنہ اسی کے سامنے جھکتے تھے، حسین رضی اللہ عنہ اسی سے مدد مانگتے تھے، سب اسی کی نذر و نیاز کرتے تھے۔ کسی نے اپنی لنگر نہیں لگوائے ہیں یہ لنگر، ہاں مشرکین مکہ لنگر لگا رہے تھے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کا لنگر دے رہا تھا، کوئی اسماعیل علیہ السلام کا لنگر دے رہا تھا، کوئی لات منات اور حبل کے لنگر دے رہے تھے، اور نبی علیہ السلام منع کرتے تھے کہ مت ان کے لنگر دو، مت ان کے چڑھاوے چڑھاؤ، مت ان کے سامنے رکوع اور سجدے کرو، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔